معزز مومنین، اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو پہلے کسی نظام نے نہ دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مگر اسلام نے اسے ماں، بیٹی، بہن اور شریکی حیات کے عالی مقام عطا کیے۔ لیکن اس مقام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر میدان قیادت اور فیصلہ سازی میں عورت کو مرد کی طرح رکھا جائے۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام: الرجل تلعنہ الملائکۃ ان کانت تدبرہ امرأۃ، یعنی وہ مرد کہ جس کے فیصلے عورت کے تابع ہوں، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور فرمایا: البرکۃ فی خلاف النساء، یعنی عورت کی رائے کے خلاف عمل کرنے میں برکت ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر فوری طور پر غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید عورت کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ حدیث قیادت، منصبی تدبیر اور معاشرتی نظام کے حوالے سے ایک حکیمانہ اصول دے رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ غزوات کے وقت اپنی ازواج سے مشورہ لیتے تھے، لیکن فیصلہ خود کرتے تھے۔ یہ قیادت حکمرانی نہیں، ذمہ داری ہے۔ عورت فطرتاً جذباتی، نرم دل، مہربان اور اولاد پر زیادہ توجہ دینے والی ہے۔ مرد فطرتاً محافظ، دور اندیش اور نظام چلانے والا ہے۔ جہاں عورت حکمران ہو، وہاں نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ گھر، خاندان اور معاشرہ اس وقت بگڑتا ہے جب مرد کی قیادت ختم ہو جائے اور عورت فیصلہ سازی پر قابض ہو جائے۔ والد کی بات نہیں مانی جاتی، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دین کمزور ہوتا ہے اور فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اسلام میں مشورہ لینا سنت ہے۔ حضرت علی نے بھی جناب فاطمہ سے مشورے لیے۔ امام حسین نے بھی حضرت زینب سے بات کی، مگر فیصلہ شریعت، عقل اور قیادت کی بنیاد پر مرد کے ہاتھ میں رہا۔ معاشرتی بگاڑ آج اسی اصول کو بھول جانے سے ہے۔ مرد کمزور، عورت مضبوط، فیصلے الٹے، حدود پامال اور معاشرہ بے برکت۔ اگر ہم چاہتے ہیں گھر میں برکت ہو، اولاد صالح ہو، دین قائم ہو، تو ہمیں اس الہی اصول کو ماننا ہوگا: البرکہ فی خلاف النساء۔ قیادت عقل و شریعت کے تابع ہو، نہ جذبات کے۔ اے پروردگار، ہمیں مرد و عورت دونوں کو ان کے فطری، شرعی اور اخلاقی دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔